بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الأوس والخزرج. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الواقدي عن إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم ثم قال إنه ليس بمؤمن من لم يحب الأنصار ويعرف لهم حقوقهم. هم الله رب والإسلام كما يربى الفلو في غنائهم بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم فيدعو القبائل ما أحد من الناس يستجيب لهم ويقبل منه دعاءه. فقد كان يأتي القبائل بمجنة وعكاظ وبمنى حتى يستقبل القبائل يعود إليهم سنة بعد سنة حتى إن القبائل منهم من قال ما آن لك أن تيأس منا من طول ما يعرض نفسه عليهم حتى أراد الله عز وجل ما أراد بهذا الحي من الأنصار فأعرض عليهم الإسلام فاستجابوا وأسرعوا وآووا ونصروا وواسوا فجزاهم الله خيرا. قدمنا عليهم فنزلنا معهم في منازلهم ولقد تشاحوا فينا حتى إن كانوا ليقترعون علينا ثم كنا في أموالهم أحق بها منهم طيبة بذلك أنفسهم ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وأخرج أبو نعيم أيضا في الدلائل عن أم سعد بنت سعد بن ربيع رضي الله عنهما قالت أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله عز وجل فيؤذى ويشتم حتى أراد الله عز وجل بهذا الحي من الأنصار ما أراد من الكرامة فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم عند العقبة وهم يحلقون رؤوسهم. قلت من هم يا أمة؟ قالت 6 نفر أو 7 منهم من بني النجار 3 أسعد بن زرارة وابن عفراء ولم تسم لي من بقي. قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل فقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله فوافوا قابل وهي العقبة الأولى ثم كانت العقبة الآخرة. قلت لأم سعد وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة؟ قالت أما سمعت قول أبي صرمة قيس بن أبي أنس رضي الله عنه؟ قلت لا أدري ما قال فأنشدتني قوله سوى في قريش 10 حجة يذكر لو لاقى صديقا مواتيا. وذكر الأبيات كما سيأتي في باب النصرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. دین کی مدد کرنے والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور ان کے حقوق کو پہچاننا یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا جو انصار سے محبت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے. جو دین کی مدد کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی فکروں سے، یہ بہت قابل قدر ہے اللہ کے نزدیک. ان کا حق پہچاننا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے. ان سے محبت کرنا دین سے محبت کرنا ہے اور دین سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے. اور انصار مدینہ نے دین کی حفاظت اور دین کی پرورش کیسے کی؟ جس طریقے سے گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس طریقے سے انصار مدینہ نے اسلام کی پرورش کی اور اس کی حفاظت کی. اور اللہ نے جو کچھ ان کو صلاحیت دی ان تمام صلاحیتوں کو دین کی مدد اور دین کی حفاظت میں انہوں نے استعمال کیا. اپنے تلواروں سے اور اپنے ہتھیاروں سے اور اپنی زبان آوری سے، اپنی فصاحت و بلاغت سے اور اپنے دلوں کی سخاوت سے انہوں نے دین کی مدد کی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار مدینہ کو انفرادی دعوت کے ذریعے سے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مدعو اور سامنے والا دعوت قبول کرے، سامنے والا دعوت قبول کرے نہ کرے، جواب دے نہ دے، لیکن داعی کی ذمہ داری وہ دعوت دیتا رہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں دعوت دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلوں کو دعوت دے دیا کرتے تھے، صبح سے لے کے شام تک، دن اور رات، اور کوئی قبیلے کا کوئی فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، پوری محنت کے نتیجے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ داعی کی شان ہے کہ وہ اپنی دعوت میں مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں مدعو مایوس ہو جائے لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر داعی اپنی دعوت میں مایوس ہو رہا ہے تو وہ حقیقی داعی نہیں۔ آج کل دعوت دینے والے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری دعوت کے نتیجے میں فوراً لوگوں کو ہدایت مل جانی چاہیے، حالانکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ داعی کا کام صرف محنت کو پورا کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان لوگوں کے پاس جاتے اور ہر سال جاتے تو یہ قبیلے والے خود مایوس ہو جاتے تھے اور حیران ہو کے تعجب ہو کے پوچھا کرتے تھے، کیا وہ وقت نہیں آیا، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ اور انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد کی۔ صرف نصرت یہ نہیں ہے کہ اپنی مسجد میں جماعت کو ٹھہرا کر ہم فارغ ہو جائیں اور وقت بھی نہ دیں۔ انصار مدینہ کی نصرت یہ تھی کہ یہ ایک ایک ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے گھروں پہ لے جاتے تھے اور دوسروں سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ قرعہ ڈال کر لے جانے کی ضرورت پیش آتی۔ ہجرت کرنے والے تھوڑے ہوتے اور گھروں کو لے جانے کے لیے زیادہ لوگ تیار رہتے، تو قرعہ ڈال کر جس کے نام پر قرعہ نکلتا وہ ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر پہ لے جاتے۔ اور یہی نہیں کہ لے جا کر 2-4 دن ٹھہرا دیا، بلکہ اپنی جان، مال اور جتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان ساری چیزوں میں وہ ان کی نصرت کرتے تھے، برابر کا حصے دار بناتے تھے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ تو یہ انصار جو تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار جانے سے اور ان کی طرف سے جب تک تکلیف نہیں ہوگی اور داعی جب تک اپنی دعوت میں اذیتیں برداشت نہیں کرے گا اور جو سخت باتیں پیش آتی ہیں اسے برداشت نہیں کرے گا، اس وقت تک دین کے مددگار تیار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو اذیتیں پہنچانے والے اذیت پہنچاتے، گالی دینے والے گالی دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہتے۔ اس کے نتیجے میں یہ مدینے کے انصار تیار ہوئے اور مسلسل 10 سال تک محنت کرتے رہے مکے میں۔ آج کل یہ مزاج بن چکا ہے کہ نصرت کے ہی علاقے میں جانے کی طبیعت کرتی، رخ کچھ طے ہوتا ہے اور جماعتیں دوسرے رخ پہ چلے جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک علاقہ دعوت کے اعتبار سے بہت اونچے معیار پر مضبوط ہے، مقامی کام مضبوط ہے اور خروج کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اسی ضلع میں، اسی حلقے میں، اسی علاقے میں دوسری پٹی ایسی ہے جہاں پر ارتداد کی ہوائیں چلے اور ارتداد کا ماحول ہے، گھروں کے اندر مورتیاں ہیں اور کوئی محنت کرنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ ابھی جماعتوں کا جانا اور نکلنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر اور ترتیب پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور دن بھر کی محنت کے نتیجے میں کوئی کھلانا پلانا استقبال کرنا تو آگے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بار بار جانے کے نتیجے میں انصار مدینہ تیار ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نہج کو قائم کرنا اور اپنی جماعتوں کو لے کر ایسے پٹیوں میں، ایسے علاقوں میں جانا جہاں کوئی نصرت اور کوئی استقبال کی شکل صورت نہیں، تاکہ دین کے انصار اور مددگار تیار ہو جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوس اور خزرج کو دعوت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انصار کی فضیلت اور ان کے پرانے ہونے اور اسلام میں سبقت لے جانے کو ذکر فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جو انصار سے محبت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے وہ مومن نہیں۔ اور فرمایا خدا کی قسم انہوں نے اسلام کی ایسے دیکھ بھال کی جیسے گھوڑے کے بچے کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی گفتگو کی طاقت، فصاحت اور اپنے دلوں کی سخاوت کی وجہ سے اسلام کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں قبیلوں کے پاس تشریف لے جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات کو نہ مانتا اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتا۔ آپ مجنہ اور عکاظ اور مینا جیسے مقامات پر اور بازاروں میں ان قبائل کے پاس بار بار تشریف لے جاتے اور ہر سال جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آج کل ایک مرتبہ ایک گروپ پر جماعت چلی جاتی ہے اور تھوڑا سا گشت کر لیا، تھوڑی سی محنت کر لی اور پھر کہتے ہیں ہم نے بہت محنت کر لی، اور وہاں پر کام شروع نہیں ہو رہا، کام اٹھ نہیں رہا اور وہاں پر کام کی شکلیں نہیں بن رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے پاس ہر سال جا رہے، دعوت دے رہے۔ آپ ان کے پاس اتنی بار گئے کہ قبائل والے لوگ کہنے لگے تعجب سے کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے نا امید ہو جائیں؟ اتنی بار، حتیٰ کہ اللہ نے بار بار جانے کے اس مجاہدے کے نتیجے میں انصار کے اس قبیلے کو نوازنے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے ان انصار پر اسلام پیش کیا جسے انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ کو مدینے میں اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے ساتھ نصرت اور غمخواری کا معاملہ کیا۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین ان انصار کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ گھروں میں ٹھہرا لیا اور کوئی ہمیں دوسرے کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں 2 دن کی جماعت پروگرام کے طور پر بنا دی جاتی ہے، 2 دن کے ختم ہونے پر یہ محلے والے بھی تیار رہتے جماعت کو روانہ کر دیں، اور اگلے محلے والے جن کی آتے ہیں اگلی تاریخ میں وہ بھی تیار رہتے جماعت کو لے جاتے۔ اور یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ دوسرے کو لے جانے کو اجازت نہیں دیتے تھے، دوسرے کے پاس بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑتا، اور پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنے اموال کا ہمیں اپنے سے بھی زیادہ حقدار بنایا، اور اپنے نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے قبائل کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی رہی اور برا بھلا کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے انصار کے قبیلے کو نصرت اسلام کی شرافت سے نوازنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے مینا میں اپنے سروں کو حلق کر رہے تھے، مون رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعد سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے جو مینا میں عقبہ کے پاس اپنے سر مون رہے تھے؟ انہوں نے کہا وہ 6-7 لوگ تھے جن میں بنی نجار کے 3 آدمی تھے، ایک اسد بن زرارہ اور عفرہ کے 2 بیٹے۔ انہوں نے باقی حضرات کا نام مجھے نہیں بتایا۔ فرماتی ہیں کہ آپ نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، چنانچہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا اور اگلے سال بھی حج پر آئے۔ یہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے عرصے رہے، دعوت دیتے رہے، کتنے عرصے؟ تو حضرت سعد نے کہا کیا تم نے ابو سرمہ قیس بن ابی انس کا کلام نہیں سنا، ان کا شعر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کون سا شعر پڑھا، چنانچہ انہوں نے مجھے ان کا یہ شعر پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصے میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ